السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ کو تنگ کرنے کے لیے صبح صبح میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خوش باش ہوں گے اور ہنستے کھیلتے اٹھے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کا دن اچھا کرے، میرا بھی دن اچھا ہو۔ بس آج صبح بارش ہو رہی تھی، موسم بڑا اچھا تھا کراچی کا۔ میں نے سوچا آج بچوں کو میں خود ہی ڈراپ کر کے آتی ہوں، ورنہ تو صبح ہمت ہی نہیں ہوتی نکلنے کی۔ یہاں جو ہے وہ ہیومیڈیٹی اور اس میں رہ کے ہمیں بھی زنگ لگ چکا ہے، تو اس لیے صبح جب جو ہے وہ چائے کے 2-3 کپ ملتے ہیں، پھر ہماری مشین گرم ہوتی ہے، چلنا شروع ہوتی ہے سارا دن۔ تو یہ حال ہے۔ تو ابھی ہم فیز 2 سے نکل رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ بچوں کو ڈراپ کرتے کرتے میں آپ کو ڈیفینس اور کلفٹن کی سیر کراؤں۔ تو بس اب تھوڑا تھوڑا ذرا ویلاگس کی طرف آئی ہوں، بیچ میں کافی لمبا وقفہ ہو گیا تھا۔ اب یہ ہم فیز 2 ڈیفینس فیز 2 ایکسٹینشن سے نکل رہے ہیں۔ یہاں سے پھر ہم کلفٹن جائیں گے، اور جو ہے پہلے ہم وہ اوشن مال کی طرف جائیں گے، اس طرف 2 تلوار کی طرف، 2 تلوار سے پھر آپ کو 3 تلوار والی طرف سا لے کر جاؤں گی۔ یہ اب ہم جو ہے نا مین جو ہے روڈ پر آ گئے۔ یہ مین روڈ جو ہے یہ سیدھی جاتی ہے تقریباً بورڈ بیسن تک، اور بلکہ اس سے آگے پھر وہ وہ اپنا بلدیہ تک یہی روڈ چلی جاتی ہے۔ تو یوں جو ہے بہت لمبی روڈ ہے، لیکن ہم اس کا شارٹ سفر کریں گے۔ تھوڑا سا میں نے کہا آپ کو دکھاؤں۔ اب یہ دیکھیں بارش کا حال، ڈیفینس کے ایک فیز میں اتنی تیز ہوتی ہے، تو دوسرے فیز میں بہت ہلکی۔ یہاں آپ کو پانی نہیں نظر آئے گا روڈوں پہ، لیکن خیابان شجاعت کی طرف جب میں گئی تو وہاں پر بہت پانی تھا، اور پھر بتایا خالہ نے کہ بھئی یہاں تو آدھی رات سے لے کے بہت زیادہ بارش ہوئی ہے۔ تو کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ خیر اللہ کی مرضی، وہ جو چاہے جس طرح چاہے کرے۔ فیز 2 میں بھی ہوئی ہلکی پھلکی بارش، صبح میں نے اس کا بھی ایک شارٹ کلپ ڈالا تھا، لیکن یہ کہ یہاں پر اتنی زیادہ نہیں ہوئی، روڈ خشک تھے سارے۔ تو میں نے سوچا صبح صبح اٹھی ہوں تو چلو بچوں کو بھی ڈراپ کر دوں، پھر تھوڑا سا حلوہ پوری لے کے خالہ کے ساتھ ناشتہ بھی کریں۔ بس ایسے ہی آج چل پڑی، تو میں نے کہا چلو ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی سیر کراتی جاؤں۔ یہ ہم اب ڈیفینس لائبریری سے گزر رہے ہیں۔ یہاں پر لیفٹ سائڈ پہ ڈیفینس لائبریری آئے گی، جو کہ بڑی مشہور ڈیفینس لائبریری ہے یہاں پر۔ یہ بہت بڑی لائبریری ہے جس کے اندر بڑا زبردست سسٹم ہے، اور اس کے رائٹ ہینڈس پہ تقریباً بنگلے ہیں سارے۔ یہ ابھی ہم مین روڈ سے گزر رہے ہیں، اور بادل آپ دیکھ رہے ہوں گے، موسم بہت زبردست تھا، پھر بھی حبس تھا کیونکہ بارش ہونے والی ہے۔ تقریباً دن میں وقفے وقفے سے ہوتی رہی ہے بارش، اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا حبس بنا ہوا ہے۔ خیر آؤٹ سکرٹس میں تو بہت زیادہ ہوئی ہے، سوراب گوٹ کی طرف، ماڈل کالونی کی طرف، اور ملیر اور یہ سارے ایریاز جو ہیں ادھر بہت زیادہ ہوئی ہے۔ بیریا ٹاؤن، نوری آباد گاؤں کی طرف سارے علاقوں میں، اندرون سندھ کا علاقہ جو ہے وہ۔ یہ اب ہم پل پہ چڑھ گئے ہیں، اس کے دونوں سائڈ پہ یہ پنجاب کالونی ہے، اس کو پنجاب کالونی کہتے ہیں۔ یہاں پر سارے بڑے بڑے شاپس جو اپنا بہت ساری چیزوں کے ہیں، جو کہ میں بتانا بڑا مشکل ہے اتنی جلدی میں بتا دوں کس کس چیز کے شاپس ہیں یہاں پر۔ میکینکس بھی ہیں یہاں پر، گاڑیوں کے بنانے والے، پھر اس کے علاوہ اسٹیل ورکرز، اور جو وہ یہ جو بڑے بڑے یہ لگاتے ہیں اپنا کھڑکیوں پہ جو میٹس لگتے ہیں، ان کے بہت ساری دکانیں ہیں، پردوں کی بہت ساری مختلف دکانیں۔ یہ اب ہم کلفٹن کی طرف جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے اب انڈر پاس سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ انڈر پاس اور اتنا خوبصورت نظارہ ہے سامنے بلڈنگز کا۔ خیر ہر چیز کا ایک اپنا نظارہ ہے، بلڈنگز کو دیکھیں تو پھر یہ بھی ایک اپنی ایک ہیوج اتنی بڑی ایک عمارتیں جو بنائی ہیں، یہ بھی انسان کی عقل ہے کہ اس نے اتنی بڑی چیزیں کھڑی کر دی ہیں۔ لیکن پھر یہ ہے کہ اس سے دکھ یہ ہوتا ہے کہ گرینری بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اب کچھ علاقوں میں ہے، کراچی کے ڈیفینس کے کچھ علاقوں میں گرینری اچھی ہے، نظر آتی ہے۔ میں آپ کو دکھاؤں گی خیابان شجاعت کی طرف، وہاں گرینری ہے کچھ۔ یہاں بھی انہوں نے آرٹیفیشل پلانٹس اور کچھ اچھے ریئل اور اس طرح کی لگائیں تاکہ تھوڑا گرین ہو، بٹ یہ ہے کہ گرینری ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہیلتھ کے لیے بھی۔ ویدر جس طرح چینج ہوا اس طرح تو لوگوں کو سانس کے مسائل اور بہت سارے اس طرح کی چیزیں جو ہیں ایسی ایسی شروع ہو رہی ہیں۔ یہ اب ہم شون سرکل سے گزر رہے ہیں، یہ آپ دیکھیں گے، یہ ہم اب جس طرف مڑے ہیں یہ 2 تلوار والا ایریا ہے، اس میں یہ سامنے اوشن مال ہے، یہ اس طرف اور دوسرے مالز ہیں جہاں پر یہ
جے ڈاٹ وغیرہ آئیڈیاز اور ان کی شاپس ہیں، سامنے اور دوسرے مالز ہیں، شاپنگ سینٹرز ہیں، اس میں اور بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز ہیں جہاں پر اچھی شاپنگ ہو جاتی ہے کافی. اور اس میں سینما بھی ہے اوشن مال میں، جس میں لوگ فلم بھی دیکھتے ہیں، انگلش اردو جتنی بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ یہاں بھی ہوتی ہیں. تو یہ تھا. اس کے علاوہ یہ بس آپ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ صبح صاف ستھرا لگ رہا ہے، نہ اتنا رش ہے، نہ روڈ پہ اتنی ٹریفک ہے. صبح صبح میں کم ہی نکلتی ہوں، کبھی نکلی ایسے تو اچانک بس ارادہ بن گیا اور موڈ بھی اچھا تھا، چائے بھی پی ہوئی تھی صبح، تو پھر ایکٹیو تھی میں، اس وجہ سے میں نے کہا چلے یہ بھی سیر ہو جائے. تو اب یہاں سے جو ہے ہم یہ 2 تلوار تک جا کے آگے، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی ایمرل ٹاور جو ہے بہت بڑا شاپنگ سینٹر بھی ہے، اس کے اوپر شاید فلیٹس بھی ہیں، میرے خیال میں آفیسز بھی ہیں اور فلیٹس بھی ہیں، اس طرح کچھ سسٹم ہے. یہ اب آپ 2 تلوار دیکھ رہے ہیں، یہ ہے 2 تلوار کا علاقہ. آگے اس کے لیفٹ پہ پڑتا ہے زمزمہ، اور سیدھا اگر چلے جائیں تو پاک ٹاور کی طرف جائیں گے، پھر اس سے آگے بلاول ہاؤس کی طرف رستہ جاتا ہے، اور بہت ساری ہاسپٹلز مشہور. مجھے کیونکہ دوسری بیٹی کو بھی ڈراپ کرنا تھا، اس وجہ سے میں نے واپس ٹرن لیا وہاں سے. تو یہاں سے جو ہے پھر اب یہ سامنے آپ دیکھیں، یہاں سے پھر ہم یہ لیفٹ پہ تقریباً یہ کلفٹن کا علاقہ ہے سارا، بلکہ یہ پورا ہی کلفٹن کا ہی علاقہ ہے. اب یہاں سے اگر ہم لیفٹ والا روڈ لے کر نکلتے ہیں تو ہم بورڈ بیسن پہ جائیں گے سیدھا. اب یہ ہم انڈر پاس سے جائیں گے تو سامنے بالکل 3 تلوار ہے، یعنی 2 تلوار آپ نے دیکھی، اب اس کے سیدھ میں بالکل انڈر پاس گزر کے جائیں تو 3 تلوار ہے. تو وہیں پہ گلف شاپنگ سینٹر بھی ہے، اور اس طرح اس کے لیفٹ پر جو ہے وہ بلاک 2 3 4 اس طرح جتنے بھی کلفٹن کے بلاکس ہیں یہ سارے آتے ہیں. تو بس اب یہ گرینری تھوڑی تھوڑی رہ گئی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، بیچ میں ایک آدھ درخت، اسی طرح کچھ ہے. اب یہ دیکھیں اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، اتنا سب کچھ. صبح صبح میں رش بھی اتنا نہیں، بڑی مزیدار سی ڈرائیو تھی، بہت اچھا لگا صبح میں اس طرح نکلنا. یہ سامنے ہلال احمر ہاسپٹل ہے، یہ بھی یہاں کراچی کی مشہور ہاسپٹلز میں سے ہے. ایک زمانے میں مڈیسٹ ہاسپٹل ہوا کرتی تھی، جس کو گرا کے پھر وہاں اوشن مال بنایا ہے. اب یہ 3 تلوار ہیں سامنے. یہاں سے پھر ہم سیدھا نکلے. روڈ ہمارے ایسے ہو گئے ہیں، ایک بارش ہوئی نہ ہوئی ایسے برابر، کوئی اتنی بڑی بارش نہیں ہوئی کلفٹن اور ڈیفینس میں، لیکن روڈوں کا اتنا برا حال ہے کہ کھڈے پڑے ہوئے ہیں، اور ایسے کرو آ گئے ہیں جیسے ایک زمانے میں انگلش فلموں میں زمین میں سے بلا نکلتی تھی نا، تو زمین یوں کرو ہوتی تو آگے بلا گزر رہی ہوتی تھی، بالکل یہ صورتحال روڈز کی ہوئی بھی ہے. یہاں پر الٹے ہاتھ پہ بڑا مشہور جو شاپ ہے دل پسند، جس کی حلوہ پوری اور یہ بڑی مشہور ہے. میں سوچ رہی تھی یہیں سے حلوہ پوری لے لوں گی اور پھر خالہ کے ساتھ مل کے ناشتہ کروں گی. یہ اب ہم اس پل سے جا رہے ہیں، یہ دیکھیں یہاں پر بڑے خوبصورت یہ بھی علاقہ ہے سارا. کراچی بڑا خوبصورت اور اچھا علاقہ ہے، لیکن اس کو لوگوں نے جو ہے جس طرح مس یوز ہوا ہے یہ پورا، اس کی اپنی کمائی اس کے اوپر خرچ نہیں ہوئی ہے جس طرح، اور جس طرح نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس طرح. پھر بھی یہ ہمت ہے کراچی کی کہ پھر بھی اتنا بحال ہے. یہ سول لائنز کا علاقہ ہے، یہاں سے اگر ہم لیفٹ پہ نکلتے ہیں تو یہ رستہ آگے نکل جاتا ہے، پھر سیدھا نکل کے کافی علاقے بیچ میں آتے ہیں، اور یہ پھر سیدھا جاتا ہے مائی کلاچی اور اس طرف چلا جاتا ہے. اور یہاں سے اگر ہم سیدھا جائیں تو یہ پھر وہ میریٹ ہوٹل اور یہ اس طرف نکل جاتا ہے، اور بھی علاقے آتے ہیں بولٹن مارکیٹ وغیرہ. یہ یہاں سے پھر ہم رائٹ پہ اگر جائیں تو پھر یہ جا کر آگے کینٹ کا علاقہ اور اس طرح کا بنتا ہے.
تو یہ ابھی ہم سیدھا جا کے پھر مڑ کے آتے ہیں واپس، کیونکہ مجھے دل پسند سے حلوہ پوری لینی تھی. میں نے کہا چلو تھوڑا سا آگے ڈرائیو کر کے آپ لوگوں کو یہ دکھا دوں صبح میں کیسی ہوتی ہے ٹریفک یہاں پر. اور موسم بھی بڑا اچھا تھا، اس وجہ سے میرا دل بھی ہوا کہ میں ذرا ڈرائیو کر لوں. اور ڈرائیو تو مجھے بہت ہی پسند ہے، میں دل کرتا ہے لانگ ڈرائیو کروں، لانگ. بٹ جتنی ہمت اجازت دیتی ہے اتنی ہی ڈرائیو کر سکتے ہیں ہم لوگ. اس سے اگر ہم سیدھا جائیں گے تو زینب مارکیٹ بھی آتی ہے. زینب مارکیٹ جو کہ بہت مشہور مارکیٹ ہے، وہاں پر یہ کپڑے انگلش جو ڈریسز اور جینز اور یہ سب ملتے ہیں بہت اچھے ریزنیبل پرائزز پہ. اس سے آگے پاسپورٹ آفس ہے اور اس طرح کے بہت سارے اور علاقے ہیں. جتنا مجھے یاد ہے، میں خود اتنی کوئی ماہر نہیں ہوں کراچی کے جو ہے وہ روڈز کی، لیکن بس جتنا پتہ ہے اتنا بتاتی جا رہی ہوں. تو یہ میں نے یو ٹرن لے لیا. یہاں پہ بہت زبردست پارک بھی ہیں، اور اس پارک سے گزرتے ہوئے مجھے دل ہوا کہ کبھی ایسے بچوں کو لے کے بندہ پارک میں بھی آئے اور اس طرح سیر کرے، اچھا لگے گا بہت. بچوں کے ساتھ ہی ہوں، بچے بھی تو اتنے بزی ہیں، ان کے ساتھ بھی ٹائم لینا بڑا مشکل کام ہے. تو بس جب مل جائے ٹائم تو یہ اب ہم یہاں سگنل پہ آئے ہیں. یہاں سے جا کر دوبارہ ہمیں آگے جا کر یو ٹرن لینا پڑے گا 3 تلوار سے، تب ہم جا کر جو ہے دل پسند سے حلوہ پوری لے پائیں گے. تو اب جناب یہ سگنل کھل چکا ہے، تو دوڑ لگاتے ہیں آگے. بارش میں تو نکلنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. اگر تیز بارش ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹریفک جیم ہونے لگتی ہے اور پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. کراچی کے بہت سارے علاقوں میں جو میں ولاگز دیکھ رہی تھی لوگوں کے، بہت ہی پانی سیلابی صورتحال بن چکی تھی بالکل. لیکن یہاں آپ دیکھیں ایسی بارش ہوئی ہے کہ بیچاری زمین بھی نہیں نہا سکی صحیح سے. لیکن بہرحال اتنی ہونی چاہیے، جو بھی چیز ہو وہ خیر والی ہو، اچھی ہو، کوئی نقصان نہ ہو کسی کا بھی، نہ کسی کے رزق کا نقصان ہو، نہ کسی کے گھر کا نقصان ہو. بس اللہ پاک ہر چیز خیر خیریت سے اچھی والی کرے. یہ اب ہم گزر رہے ہیں پل کے اوپر سے. اس کے جو ہے لیفٹ پہ آپ کو تقریباً یہ ساری گلاس ٹاور اور یہ جو پی ایس او پمپ اور یہ اس طرح کی ساری چیزیں ملیں گی. یہ اب رائٹ ہینڈ پہ دل پسند ہے. میں اب وہاں سے یو ٹرن لے کر آؤں گی واپس، پھر میں آ کر دل پسند سے حلوہ پوری لوں گی. موسم بڑا زبردست تھا، لیکن حبس بہت تھا. اور اتنا حبس تھا تو مطلب ابھی اتنا مجھے ٹائم نہیں ہوا ہے آئے ہوئے گھر، لیکن میں نے سوچا آج ویڈیو آج ہی ڈال دوں تو اچھا لگے. ذرا اتنی لیٹ دینے میں بھی فون میں بھی جمع رہتی ہیں چیزیں، تو وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ فون ہینگ ہو جاتا ہے. جب آپ کی لیے چیز بنائی ہو تو آپ کے حوالے کر دینی چاہیے. تو دنیا میں یا دوسرے شہروں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ علاقے نہیں دیکھے، تو وہ اس علاقے کا مزہ لیں، اور جنہوں نے دیکھا ہے وہ اپنی یادیں تازہ کریں تو بہت اچھا لگے گا. کچھ لوگ ویسے ٹریولنگ پسند کرتے ہیں، علاقوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں تو اچھا لگتا ہے اس طرح. اب یہ 3 تلوار پہ ہم ہلال احمر سے جیسے یو ٹرن لیں گے تو تھوڑا سا آگے جا کے جو ہے یہ ہلال احمر ہاسپٹل، اب یہ یہاں پر اس بلڈنگ کے نیچے دل پسند کا مشہور شاپ ہے. اب تو انہوں نے، پہلے شاپ ہوتی تھی خالی، یہ لوگ حلوہ پوری بناتے تھے، اب یہ انہوں نے باقاعدہ بیکری بنا لی ہے اور ہر طرح کے اچھے آئٹمز اور چیزیں ان کے پاس ملتی ہیں.
یہ ہم آ گئے دل پسند کے پاس. کافی اور بھی بہت اچھے اچھے بورڈ بیسن پہ حلوہ پوری اور پراٹھے بنانے والے، آملیٹ، مغز، چیزیں وغیرہ کیا کچھ بنتا ہے، لیکن دل پسند کی پھر بھی پوری سب سے الگ تھلگ ہے. کبھی ٹرائی کر کے ضرور دیکھیں. جو کراچی کے لوگ ہیں وہ ان کو پسند آئے گی ضرور. ان کے اور آئٹم بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، ٹیسٹی ہوتے ہیں. تو جناب ہم نے پھر لے لی حلوہ پوری اور اب ہم رواں دواں ہو گئے. اور یہ اماں جی ادھر کھڑی ہو گئی آ کے کہ ہمیں بھی کچھ چاہیے. صبح صبح نہ اتنی پارکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، نہ اتنے روڈز کا. لیکن یہ ہے کہ صبح میں اتنے کام نہیں ہو سکتے، شاپس وغیرہ بند ہوتی ہیں ساری، اس وجہ سے خالی خالی ہوتا ہے. لیکن غلط پارکنگ بہت غلط چیز ہے. اب یہ دیکھیں اس نے بیچ میں ایسے گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے، اس طرف اتنی ٹریفک ہے اور انسان کو ہٹا کے پارکنگ میں کھڑی کرنی چاہیے. بالکل بیچ میں گاڑی کھڑی کر دی ہے کہ دوسری گاڑیوں کو پرابلم ہو. اب یہ کچھ لوگ اس طرح آنکھیں بند کر کے نوابی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جیسے اپنے کار کے، اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. دوسرے لوگوں کو تکلیف دینا بری بات ہوتی ہے. انسان دوسروں کے لیے آسانی کا سبب بننا چاہیے، مشکلات کا نہیں. تو اب ہمیں جا کر پھر دوبارہ یو ٹرن لینا پڑے گا، کیونکہ پھر ہمیں جانا ہے خالہ کی طرف، اور اس کے لیے ہمیں یہاں سے یو ٹرن لینا ہوگا اس کی سائیڈ کی گلی سے. اب دیکھیں یہ میں سمجھی پارکنگ ہے، یہ گاڑی کھڑی ہوئی تھی. جبکہ اس طرح جب پارکنگ آپ کی موجود ہو لیفٹ پہ تو آپ کو گاڑی یہاں پہ نہیں کھڑی کرنی چاہیے، جو کہ کراچی میں پہلے ایک انتظام اچھا ہوا کرتا تھا. اب یہ نہیں رہا. اب یہ لائن پہ ایک گاڑی کھڑی ہوئی، اس کے پیچھے ساری گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں. تو یہ بڑی مشکل ہوتی ہے لوگوں کو اس طرح جانے میں. تو بس یہ سسٹم کچھ اگر ٹھیک ہو جائیں تو بس ملک کی ترقی کو چار چاند لگ جائیں. یہاں سے ایک سائیڈ روڈ آتی ہے جو پل کے نیچے سے نکلتی ہے، تو میں اسی سے یو ٹرن لے کر اور پھر نکل آئی دوسرے سائیڈ سے. اب سیدھا راستہ دوبارہ پھر اس پل کی طرف جاتا ہے، سول لائنز کی طرف، لیکن میں نے یہ شارٹ اس سے لے لیا، چھوٹے سائیڈ روڈ سے. یہاں سے میں جو ہے پل کے نیچے سے گزر کے یو ٹرن لے لوں گی. یہاں سے میں نے یو ٹرن لے لیا. اب اسی کی سائیڈ گلی سے میں یہ جو چھوٹی پتلی سی روڈ ہے پل کے ساتھ، میں اس سے نکل آئی. اور اس طرف بھی بارش اتنی نہیں ہوئی. دیکھیں آپ، صبح سے کراچی کی ڈیفینس کے مختلف علاقوں میں اس قدر شدید بارش ہوئی ہے کہ بہت سارا پانی جمع ہے. لیکن آپ دیکھیں کلفٹن اور جو فیز 2 کا علاقہ، اور یہ میں نے آپ کو دکھایا، وہاں پر بالکل بھی پانی نہیں ہے، خشک ہیں روڈ سارے. یہاں پر ہوئی لیکن ہلکی سی بارش ہوئی کہ بس زمین گیلی ہو گئی. تو اب ہم سیدھا زمزمہ کی طرف جائیں گے، کیونکہ وہاں سے ہی ہم نکلیں گے خیبانِ شجاعت. وہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ گرینری کتنی اچھی ہے. کسی کسی جگہ اچھی کی ہوئی ہے، جیسے اب بخاری کی طرف انہوں نے اچھا کر دیا ہے، پھر فیز 8 کو بہت خوبصورت بنا دیا ہے، اور فیز 2 جو ہے بنگلو والی سائڈ جو ہے ریزیڈنشل فیز 2، ادھر بھی بہت اچھی گرینری کی ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر پورے کراچی میں اب جس طرح بلڈنگز اور یہ RCC کا استعمال، اور جس طرح یہ سارے چیزیں بنائی ہیں، اس سے بڑا موسم میں تبدیلیاں چیزیں جو ہوئی ہیں، اس سے کراچی کو بڑا نقصان ہوا ہے. یہ سامنے 3 تلوار سے اب ہم سیدھا نکلیں گے، انڈر پاس سے ہوتے ہوئے دوبارہ اوشن مال کا روٹ لے کے زمزمہ کی طرف نکلیں گے.
اب یہ سامنے آپ کو جو نظر آ رہی ہے بلڈنگ، لیفٹ پہ یہ گلف مال ہے، گلف شاپنگ مال۔ اس کے اوپر فلیٹس بنے ہوئے ہیں جو کہ کافی عرصہ نہیں بنے تھے، لوگوں نے کافی بکنگ کی ہوئی تھی، لیکن خیر اب بن گئے۔ اب پتہ نہیں پوزیشن ان کو مل رہی ہے نہیں، کیا حساب ہے، کچھ پتہ نہیں۔ صبح دیکھیں کتنا صاف ستھرا لگ رہا ہے، رات کو ساری ریڑیاں لگ جاتی ہیں، چیزیں باہر جو لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اتنا جگہ بھی نہیں ہوتی گزرنے کی، گاڑی بھی نہیں گزر پاتی۔ اس وقت صاف ستھرا بالکل خالی۔ یہ سامنے اب ہم جائیں گے انڈر پاس سے زمزمہ کی طرف۔ یہ بھی سارے شاپنگ سینٹرز ہیں جو مشہور ہیں۔ سی ٹی سی شاپنگ سینٹر وہ بھی مشہور ہے، وہاں اچھا کام ہوتا ہے، کپڑوں پہ جو بلاک پرنٹنگ وغیرہ، کڑھائیاں، کلر، چیزیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ اور لیفٹ سائڈ پہ پھر پورشیا وغیرہ، یہ سارے مشہور شاپس ہیں کپڑوں کی۔ یہ انڈر پاس سے ہم گزریں گے تو آگے جا کر پھر اور چیزیں آئیں گی دیکھنے کو۔ جب بہت تیز بارشیں ہوتی ہیں تو یہ انڈر پاس بالکل فل ہوتے ہیں پانی سے، کوئی گاڑی نہیں گزر سکتی، بالکل چھت تک پانی بھرا ہوا تھا۔ ایک دفعہ بارش 2 سال پہلے ایسی ہوئی کہ اتنا پانی جمع ہو گیا کہ بالکل انڈر پاس فل تھا پانی سے۔ تو کہیں پہ سہولتیں بھی ہوتی ہیں تو کہیں پہ پھر یہ انڈر پاس نقصان کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ اب یہ سامنے بالکل اوشن مال کی بلڈنگ ہے، پتلی سی لمبی جو دکھائی دے رہی ہے۔ ادھر ایک زمانے میں مڈ ایسٹ ہاسپٹل ہوا کرتا تھا۔ خیر وقت سے پھر بلڈنگز گر جاتی ہیں، نئی چیزیں آ جاتی ہیں، اس طرح جو پرانے لوگ ہیں ان کو وہ سب چیزیں یاد رہتی ہیں کہ ادھر کیا تھا، ادھر کیا تھا۔ اس طرح جو ہے وہ سامنے اور جڑواں بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، ان کے نیچے بھی بڑے مشہور شاپنگ سینٹرز ہیں، اوپر ان کے آفیسز ہیں، پھر فلیٹس ہیں، اس طرح یہ سارا سسٹم بنایا ہوا ہے۔ سامنے یہ 2 تلواریں ہیں۔ اب یہاں سے ہم اگر سیدھا چلے جائیں تو یہ پارک ٹاور کی طرف رستہ جاتا ہے، اور پارک ٹاور سے ہم مڑ جائیں تو یہ بلاول ہاؤس کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہاں سے ہم لیفٹ کو مڑیں گے تو یہ روڈ جو ہے وہ زمزمہ کی طرف لے جائے گا ہمیں۔ اب یہ ہم لیفٹ کو مڑ کے آگے جا رہے ہیں تو چوراہا آئے گا، چوراہے سے اگر ہم رائٹ کو جائیں گے تو زمزمہ ہے، لیفٹ کو جائیں گے تو جا کر یہ گزری پہ ختم ہوگا۔ گزری بھی بڑے مشہور علاقہ ہے۔ یہ سامنے ارتھ موونگ مشین جا رہی ہے، کہیں پہ ضرور کنسٹرکشن ہو رہی ہوگی۔ اب یہ چوراہے سے ہم مڑیں گے زمزمہ کی طرف، وہاں سے کٹ لے کر نکلیں گے پھر۔ صبح صبح میں آپ لوگوں کو بور کر رہی ہوں، پتہ نہیں کسی کو اچھا لگ رہا ہوگا یا نہیں۔ میں نے تو جو فیل کیا میں نے کہا میں سب کو دکھاؤں، میں بھی کسی کو پسند بھی آ جائے۔ یہ دیکھیں زمزمہ پہ کچھ گرینری ہے اچھی، یعنی اس طرف اگر دیکھیں آپ اب یہ سیدھا اگر ہم نکل جائیں گے تو یہ زمزمہ کی پوری مارکیٹ ہے، لیکن ابھی وہ بند بھی ہے اور ادھر جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں، اس لیے میں یہاں سے کٹ لے کے خیابان شجاعت کی طرف چلی جاتی ہوں۔ ابھی صبح تھا تو یہاں پر کوئی فروٹ والے اتنے نہیں آئے ہوئے تھے، ورنہ یہ آگے پوری لائن فروٹ والوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اتنے سارے ٹھیلے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ جو فروٹ لینا ہے وہ آپ لیں۔ رائٹ ہینڈ پہ اتنی ساری دکانیں ہوتی ہیں، وہاں پر آپ کو کوئی شاپنگ کرنی ہے چیزیں، یہ بڑا اچھا لوگ کرتے ہیں اپنے بنگلوز میں، کم از کم انہوں نے گرینری رکھی ہوئی ہے، لیکن آرٹیفیشل نہیں رکھنی چاہیے، اوریجنل رکھنی چاہیے، جس سے آکسیجن بھی ملے گی، فضا بھی صاف ہوگی۔ اب ادھر سے لیفٹ کو بھی جائیں گے تو زمزمہ کی مارکیٹ ہے، لیکن ہم سیدھا نکلیں گے۔
بس یہ اب ہم زمزمہ سے جو ہے وہ نکلے ہیں، اب آگے خیابان شجاعت کی طرف ہم جا رہے ہیں، وہاں پر خالہ کا بھی گھر ادھر ہی ہے، اور میں نے کہا تھوڑی سی گرینری بھی آپ کو دکھا دوں جو کراچی میں کہیں کہیں ملتی ہے، ہر جگہ نہیں ہے میسر، سبزہ زار ہمیں شعر ہی بن گیا۔ تو یہ دیکھیں سڑکوں کا حال، ذرا سی بارش ہوئی نہیں، کھڈا پڑا نہیں۔ یہ اچھی گرینری لوگوں نے دیکھیں اپنے بنگلوں میں کم از کم کوشش کی ہوئی ہے کہ ایٹ لیسٹ گرین ہو، باقی جس طرف بلڈنگز ہیں، شاپنگ سینٹرز ہیں، اس طرف تو بالکل ایک آدھ درخت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ کھڈے خوبصورت پڑ چکے ہیں بارش تھوڑی پڑنے سے۔ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ بور تو ہو ہی رہے ہوں گے، لیکن اب باقی یہ بھی تھوڑا سا دیکھ ہی لیں آگے۔ تو یہ اب ہم گزر رہے ہیں، یہ اب ہم سیدھے مین روڈ جو جا رہا ہے، یہ سیدھا خیابان شجاعت کی طرف جا رہا ہے، یہاں سے پانی شروع ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں ادھر ہوئی ہے بارش ٹھیک ٹھاک، اور یہ ایک سائڈ پہ لیفٹ پہ آپ کو پانی صحیح والا نظر آ رہا ہوگا، یہ آدھی رات سے شروع ہوئی تھی اور صبح تک چلی ہے، جس کے باقیات یہ نظر آ رہی ہیں، کہیں بھی پانی نہیں تھا، اور ابر رحمت برسا خیابان شجاعت، کیونکہ یہ سمندر کے بہت قریب ہے نا، اس وجہ سے یہ بیک پہ اس کے بالکل سمندر پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں اچھی خاصی گرینری لوگوں نے اپنے بنگلوں میں کی ہوئی ہے، اب گرینری ڈھونڈنے کے لیے بھی ہمیں نکلنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کہ گرینری ڈھونڈنے کے لیے ہم صبح کی سیر پہ نکلے ہیں تاکہ ہم گرینری ڈھونڈیں اور آپ کو دکھائیں کہ کراچی میں کہاں کہاں ہے۔ ہائے ربا، چلیں کوئی چیز اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ ویلاگ پسند آیا ہے نہیں، کچھ لوگوں کو پسند آئے گا، کچھ کو نہیں آئے گا، جن کو پسند آئے ان کے لیے تھینک یو سو مچ، اور جن کو نہیں پسند آئے ان کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی بارش ہوئی ہے یہاں پر، یہ سارا پانی روڈوں پہ آیا ہوا ہے۔ یہ تو اب ہم ویلاگ کو کرتے ہیں ختم، یہاں پر گرینری میں آپ کو دکھانے لائی تھی ادھر، اور ادھر ہی خالہ کا گھر بھی ہے، تو اب بس ہم جائیں گے، ناشتہ کریں گے، حلوہ پوری کھائیں گے، انجوائے کریں گے، باتیں کریں گے بہت ساری، تو پھر مجھے دیجیے اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بھی بہت خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اور ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔